کال کرنے جا رہے ہیں جی. میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ جی کہ وہ بیچاری جو ہے سمجھانا چاہ رہی تو اللہ کی مانو گے, ہاں اللہ کی تو رسول مانیں گے. اللہ کی تو مانو گے, جی مانیں گے, تو پھر سنیے آپ. لیکن دل نہیں کر رہا ہے معاف کرنے کا مولانا صاحب. اسی کا نام تو ہے نا اطاعت, کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے, مگر چونکہ حکم خدا ہے تو آپ کیجئے اس بات کو, کرنا پڑے گا. مولانا صاحب بہت غلط کیا تھا اس نے فی الحال. ٹھیک ہے, اچھا ہم نہیں غلط کرتے, بہت اچھی بات کہی تھی اس بچی نے, ہم آپ نہیں غلط کرتے. اگر آپ کی طرح سے اللہ بھی ہو جائے کہ میں تو معاف نہیں کروں گا, یہ غلطی تم نے کر لی, 30 سال سے نماز پڑھی نہیں, جاؤ بھاگو یہاں سے, ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جبکہ خدا اپنے لیے کیا کہتا ہے, ان اللہ عفوا غفورا, اللہ بخشنے والا ہے, ان اللہ کان عفوا قدیرا. چنانچہ مولا امیر المومنین, بیٹا میرے لال, ہر چیز اپنی نہیں چلائی جاتی. آپ ایک مومن گھر کے بچے ہیں, ایک مومن گھر کے بیٹے ہیں. دین کیا, مولا کو تو مانتے ہیں نا؟ جی مانتا ہوں. تو تمہارا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من عفا عن الجرائم, یہ تو اردو میں بولا جاتا ہے نا جرائم, جرم کی جو ہے وہ پلیورل ہے جرائم. من عفا عن الجرائم, جو لوگوں کے جرائم سے درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, اخذ بجوامع الفضائل, ساری فضیلت اس میں اکٹھا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یا فرماتے ہیں العفو تاج الکرامہ, بخشش ساری عزتوں کا تاج ہے, معاف کرنا مکارم کا, عزتوں کا تاج ہے. تجاوز مع القدرہ, طاقت کے ساتھ باوجود, قدرت کے باوجود معاف کر دو, تکمل لک السیادہ, تمہاری سرداری پکی ہے, مکمل ہے, تم بڑے آدمی ہو. معاف کرنے والا مولا فرماتے ہیں کہ قدرت اور طاقت کے باوجود معاف کرنے والا وہ بڑا آدمی ہے, وہ واقعی سید ہے. تکمل لک السیادہ, سرداری. العاف, دیکھیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ نے مال کمایا, زکوٰۃ ہے اس میں. جی آپ کے پاس علم ہے, اس کی بھی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ العلم نشرو. آپ نے مکان بنایا, اس کی بھی زکوٰۃ ہے. لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار بیت الضیافہ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. ویسے ہی کامیابی, ظفر, قدرت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. اگر اللہ نے تم کو بڑا بنایا ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ معاف کرو دوسروں کو. چنانچہ فرماتے ہیں العفو زکوٰۃ الظفر, بخشش ظفر اور کامیابی کی زکوٰۃ ہے. چنانچہ ہاں ایک چیز ہے قرآن نے کہی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ مقابلہ جو ہو جاتا ہے وہ تھوڑا جاہل ٹائپ کے لوگوں سے ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی قرآن نے آپ کو خذ العفو وامر بالمعروف, بخشش کا طریقہ اپناؤ, نیکیوں کا حکم دو, واعرض عن الجاہلین, اگر جاہل سے تمہارا سابقہ پڑ گیا آنکھ بند کر کے نکل لو, چھوڑو. لیکن اس میں جو ہے وہ آپ جیسے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, جلال میں کھڑے ہو جانا ہو, زندگی معاف نہیں کروں گا, تو پھر وہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, یہی تو کہہ رہے تھے نا آپ, اس نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ معافی میں جلد, وہ نہیں بھی معاف کر رہا ہے تب بھی معاف کر دو. جی, دل میں برائی نہ رکھیں, نہ رکھو. مبادرۃ الی العفو من اخلاق الکرام, بخشش کے لیے سرعت اختیار کرنا, جلدی کرنا, یہ بڑے لوگوں کا اخلاق ہے, اخلاق الکرام. العفو عمن ظلمک, بخشا اسی کو جاتا ہے نا جس نے ظلم کیا ہو, ظالم کو بخشو. احسن الی من اساء الیک, امام فرماتے یہ بھی مولا علی کا ہے, احسن
خالی معاف کرنے تک ہوتی تو چلیے صاحب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا کرے احسن الی من اساء الیک, جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو. فاعف عمن جنى علیک, جس نے تمہارے ساتھ جنایت کی ہے, ظلم کیا ہے, اس کو معاف کرو. اغتفر ذلت صدیقک یزکک عدوک, اپنے دوست کی لغزش کو اگر تم جو ہے وہ نادیدہ لوگے, جانے دو کوئی بات نہیں, دشمن کے سامنے بھی تمہاری عزت ہوگی. اچھا اتنے فائدے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے آپ جو جس پر اڑے ہوئے تھے, آپ اتنا ظلم کہ زندگی معاف نہیں کروں گا, پتہ ہے نقصان کیا زندگی معاف نہیں کروں گا؟ کیا؟ آپ قطع رحم کا شکار ہو گئے. جی. اور اگر قطع رحم کا شکار ہوں گے, نمبر 1 روزی کم ہوگی, نمبر 2 عمر کم ہوگی. لہذا میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو ان روایات کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں, عقل مند انسان وہ ہے, سمجھدار انسان وہ ہے, عزت دار انسان وہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کا, بڑپن معاف کرنے میں ہے, رائٹ, انتقام لینے میں نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, ابھی ایک فقرہ نقل کیا نا میں نے مولا کا, جی, کہ احسن من اساء الیک, جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس سے اچھا سلوک کرو. نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ گھر سے نکلے, ایک آدمی دیکھتے ہی امام کو گالی بکنے لگا. اچھا, گالی بکنے لگا. جی. امام نے توجہ ہی نہیں کی. تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ کہے اور وہ اوائڈ کر جائے تو جھجلائے گا نہیں جھجلائے گا؟ تو آخر اس نے کہا یا کہانی, آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. یہ اہل بیت کا طریقہ یہ ہے. یا ایک جگہ اور ہے کہ حضرت گزر رہے تھے, وہ امام کو برا بھلا کہنے لگا, گالی دینے لگا, تو جو امام کے ساتھ لگتے ان کی آستی نہیں, حضرت نے کہا نہیں, کوئی کچھ نہیں بولے گا. قریب آئے کہ بہت سی باتیں ہمارے بارے میں تم لوگوں کو پتہ نہیں, اللہ کا حاج ہے, کوئی پرابلم تم کو میں سالو کر دوں. پھر جو ریدا یہ تھی نا, امام نے اس کے اوپر ڈال دی, کہا اس کو 1000 روپے دے دو لا کے. واہ, احسن من اساء الیک, وہ گالی بک رہا ہے, امام کہہ رہے اس کو پیسہ دے دو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کہیں دکھتا تھا تو کہتا تھا اشہد انک من اولاد الرسول, واقعی آپ لوگ اولاد رسول ہیں. تو طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے, ہمارے اماموں کا عمل یہ ہے. جی جی, کردار سے ہی دل جیتا جاتا ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جھگڑے اتنے عام ہو چکے ہیں, آپسی تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں نیلم, جو کہ کم کیے جا سکتے ہیں, تال میل بھی بڑھائے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کی